خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا ہے۔ مسلمانوں کی قساوت، ان کے دل کی سختی کس درجے کو پہنچی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم کو شکایت ہوتی ہے کہ حالات سخت ہیں، شکایت ہوتی ہے کہ مسلمان مارے جا رہے ہیں، شکایت ہوتی ہے کہ ظالم اور فرقہ پرست عناصر ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں۔ آپ یاد کر لیجئے بغداد میں جس وقت تاتاریوں کا فتنہ داخل ہوا، تاتاریوں نے ایسا ظلم مسلمانوں پر کیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ ظالم قوم تھی، بھیڑیا صفت قوم تھی، ان کے پہلوؤں میں دل کی جگہ فولاد کے ٹکڑے تھے۔ وہ اس وقت مسلمانوں کے 44 ملک تھے، جس ملک میں تاتاری داخل ہوئے اپنے پیچھے سوائے تباہی اور بربادی کے، لاشوں کے مینار کے اور دھوئیں اور آگ کی کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی۔ ایسی تباہی پوری دنیا میں انہوں نے مچا دی۔ بغداد میں داخل ہوئے، ہزاروں مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا، عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی۔ اتنے سید الناس بہت بڑے بزرگ تھے، بڑے عالم تھے، ان کی خانقاہ تھی بغداد میں۔ جب ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے، جب ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو بغداد کے لوگ ان کی خدمت پہ حاضر ہوئے، آ کر کہا حضرت آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، مستجاب الدعا ہیں، اللہ آپ کی دعا قبول کرتا ہے، آپ خانقاہ کے دروازے تک آ کر دیکھ لیجیے، لوگوں مسلمانوں کا خون گھٹنوں گھٹنوں بہہ رہا ہے۔ اتنا ظلم تاتاریوں نے کیا ہے۔ آپ اللہ سے تاتاریوں کے لیے بددعا کر دیجیے، تاتاریوں کی تباہی اور بربادی کے لیے اللہ سے بددعا کر دیجیے۔ تو جانتے ہو اس باخدا شخص نے اس وقت کیا بات کہی تھی؟ بغداد کے ان سربراہوردہ لوگوں سے، بغداد کے ان اعیان شہر سے حضرت ابن سید الناس نے ارشاد فرمایا اتستبطئون بالرحم وانا استبطئ بالرجم، تم یہ سمجھتے ہو کہ ایسے مشکل وقت میں آسمان سے رحمت کے اترنے میں دیر ہو رہی ہے، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے برے اعمال کے نتیجے میں آسمان سے پتھروں کی بارش ہونے میں دیر ہو رہی ہے۔ میرا یہ احساس ہے کہ یہ حالات خود مسلمانوں کے لائق ہیں۔ ظلم و ستم کے دروازے خود ہم نے اپنے ہاتھوں سے کھولے ہیں۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے تمہارے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا